اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا یہاں آنا، نماز پڑھنا قبول فرمائے۔ لاک ڈاؤن کا اثر ہمارے سنی مسلمانوں پر پورا دکھنے لگا۔ دکھنا بھی چاہیے، لیکن آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش یہ ہے، نماز پنجگانہ میں تشریف لائیں تو ماسک لگا کر تشریف لائیں۔ جب یہاں سے باہر نکلیں تب بھی ماسک لگا کر ہی باہر نکلیں۔ اصل ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت میں ہم ڈوبتے ہوئے تنکے کی طرح اثر رکھتے ہیں۔ جو چاہتا ہے، جو موت چاہتی ہے، جس طرف چاہتی ہے ہمیں بہا لے جاتی ہے۔ ہمارے ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے، جس طرف بھی دھکا لگتا ہے ہم اس طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمیں آگے کا ہوش ہے، نہ ہمیں منزل کی خبر ہے۔ بے یار و مددگار اس سمندر میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہماری یہ غلطی یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، جب ہم ان کے ہو گئے تو رحمت کردگار اپنی، ان سے ملے جہاں ملا۔ جب ہم نے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن تھاما تو ساری دنیا ہماری رہی، اور جیسے جیسے ہم سے دامن کمزور ہوتا چلا گیا، دنیا بھی ہم سے دور ہوتی چلی گئی۔ کہ جب ان کے ہو گئے تو رحمت کردگار اپنی، اور ان سے چھٹے جہاں چھٹا آئی کمی وقار میں۔ ہمیں چاہیں کہ ہمیں عزت ملے، جب ہم نے اللہ کو چھوڑا، جب ہم نے اسلام کو چھوڑا، جب ہم نے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا، تو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ ہمیں آج تھپڑ کھانے پڑ رہے ہیں۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جب تم دیکھو شراب خانے کھولے جا رہے ہوں، مسجدیں بند کی جا رہی ہوں، تو سمجھو قیامت قریب آ گئی۔ اور یہ بھی دیکھو کہ بے دین تمہاری رہنمائی کر رہا ہو، تم ان کے دستے نگر ہو، تم اس کے رحم و کرم پر ہو، تمہارے مسائل بے دین اٹھا رہا ہو، تمہاری رہنمائی بے دین کر رہا ہو، تو سمجھو قیامت بالکل قریب آ گئی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاں تو کرتے ہیں، لیکن ایسا نشہ ہے جو نشہ اترتا ہی نہیں ہے۔ تھپڑ لگ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بےعزتیاں ہو رہی ہیں، گھر سے نکالے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا نشہ ایسا نشہ ہے وہ اترتا ہی نہیں۔ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، تو 100,000 انجم سے وہاں مراد لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مرنا مراد لیا۔ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کٹنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ابال آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی طرف ہمارا دل لگے۔ ہمیں چاہیے کہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے، جو اثر دعا رکھتی ہے وہ اثر کوئی چیز نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی طاقت ہو، جو اثر دعا میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب رو رو کے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راستے دور فرما دیتا ہے۔ یہ چاہے کرونا کی وبائیں ہوں، چاہے نیا کرونا ہو، چاہے پرانا کرونا ہو، یہ کچھ بھی ہو، جب بندہ مومن سچے دل سے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر دعائیں کرتا ہے تو یہ وبائیں خود بخود انسان سے دور چلی جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین حکم عمل پہم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، کہ ہمارا یقین، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا ہونا چاہیے۔ جب ہم دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے دعا کریں کہ بار الہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے اور ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔
اس طریقے سے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ہماری دعا قبول ہوگی۔ وہ خود ہی فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے پکار پر لبیک کہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا پکارنا دل سے ہو، ہمارا پکارنا یقین سے ہو، ہمارا پکارنا جو ہے وہ دل و دماغ کو حاضر و ناظر جان کر کے ہو، ورنہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن دل پتہ نہیں کہاں، ہماری آنکھیں پتہ نہیں کہاں، یہاں تک کہ ہم نماز میں حاضر ہو رہے ہیں تب بھی ہمارا حال یہی، نیت تو اللہ کی بارگاہ میں بندی ہوئی ہے لیکن ہمارا دل کہیں اور ہے، ہماری نظریں پڑوسیوں کو دیکھ رہی کہ وہ رکوع کیسے کر رہا، سجدے کیسے کر رہا، ہماری نظریں سامنے والے کو دیکھ رہی ہیں، ارے یہ پیر تو اٹھا رہا، یہ پیر کیا کر رہا، یہ نماز کے حالت میں، لیکن دل ہمارا اب بھی مطمئن نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل اطمینان و سکون کے ساتھ قابو میں رکھیں، نہ قابو میں رہتا ہو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں، اور جس کا دل زیادہ بہکتا ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی خارج نماز میں کثرت کرے، نماز سے باہر جب مسجد کو آئے تو یہ پڑھتا ہوا چلا آئے، انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں میں اس کا دل قابو میں ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص والا کام اثر رکھتا ہے، چاہے خلوص کی نماز ہو، چاہے خلوص کی دعا ہو، چاہے اور بھی کام ہو جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ آج ہماری حالت اسی وجہ سے خراب ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ خلوص سے نہیں کرتے، اکثر ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے وہ دکھاوے کا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر ہم 1 روپیہ دے رہے ہیں تو اوپر سے ڈالتے ہیں تاکہ دینے والے لوگ دیکھ لے کہ ہاں انہوں نے آج 10 کا سکہ ڈالا ہے۔ ہماری حالت تو آج یہ ہو گئی ہے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا محافظ ہے کہ دین اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس سچائی کے ناطے آج بھی جو ہے افق پہ ہے، آج بھی سریا پہ ہے، آج بھی ترقی پہ ہے۔ دنیا چاروں طرف سے آج اسلام مخالف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خبریں ضرور آ جاتی ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ کام ہو گیا۔ کہ زمانے کے لوگ یہ ہمیشہ دشمن رہے ہیں کہ اسلام ترقی نہ کر پائے، بلکہ مسلمانوں بھی انگریزوں نے ایسے گروہ پیدا کر دیے کہ جن گروہوں کا نظریہ آج بھی یہی ہے کہ امت مسلمہ کو آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم سے بالکل دور کر دیا جائے، وہ مسلمان تو رہے لیکن مسلمانی نام و کام کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اولیاء کرام ان کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کی مشقتیں آج بھی اسلام کو زندہ کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے ہم وہاں سے جگہ بنا لیں، ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اتنی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے کہ چاہے گھر ہو، چاہے روڈ ہو، چاہے کھیت ہو، چاہے کہیں بھی ہم ہوں، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا دیجیے، اور وہاں بڑا اور چھوٹے کے ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا، جو بعد میں آئے گا بعد میں بیٹھے گا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے یہاں بڑائی اور چھٹائی کی ساری قدریں ختم کر دی گئی، بس متقی پرہیزگار وہی ہے جو سب سے بڑا، لیکن ہم ہی سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ لیکن اتنی سہولتیں، اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود ہم سب سے پیچھے ہیں۔ تعلیم کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ اقرا کے نام سے نازل ہوئی، پڑھیے کے نام سے نازل ہوئی۔ آج ہم سب یہاں تشریف فرما ہے، کسی کی بےزتی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم تعلیم میں سب سے پیچھے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، اب دونوں طرف نہیں۔ پوری روئے زمین میں اگر آپ جائزہ لیں تو سب سے دیگرگو حال مسلمانوں کا ہے۔ کل مسلمان، چاہے وہ اصلی ہو یا نقلی مسلمان، یا نام کے مسلمان ہو یا کام والے مسلمان ہو، پھر ان میں جو سب سے دیگرگو حال ہے ہمارے اصلی مسلمانوں کا ہے، جو اس بات کی ضمانت رکھتے ہیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا، یعنی اہل سنت والجماعت، سنی صحیح العقیدہ مسلمان، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم
سب سے پہلے جنت میں ہی داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمائے گا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ صرف ایمان پہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. لیکن ہمیں اپنے خیالات کو، اپنی سوچوں کو بدلنا ہے. وہ یہ بدلنا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، ہم تو کچھ نہیں کر پائے، لیکن ہماری اولادیں کچھ نہ کچھ اتنا دین سیکھ لیں کہ قیامت کے دن ہماری بخشش اور شفاعت کی معاون و مددگار ہو جائے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر میدان محشر میں حساب و کتاب بھی دینا ہے، اس کے بعد میں ہمیں جنت یا جہنم میں جانا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے، وہ تو اصلی جہنمی ہے، اس کا تو کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ہے. جو یہ مانتا ہے اس کے دو گروہ ہیں. ایک یہ ہے کہ نیکیاں کی ہے جنت، برائیاں کی ہے جہنم. اب خاتمہ اگر ایمان پر ہوا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ سزا دینے کے بعد جب چاہے وہ جنت عطا فرما دے. تو اس کا فضل ہے، اس کا کرم. بہت سے بندے وہ بھی ہیں کہ جن کی نیکیاں ان کی برائیوں کے اوپر غالب ہوں گی. نیکیاں تو کم ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، لیکن ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کی برائیوں کے اوپر غالب ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بغیر جہنم میں ڈالے ہوئے ان کو جنت عطا فرما دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم دینی باتوں کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں. اب بھی وقت ہے، چاہے آپ حضرات کام والے ہوں، چاہے بغیر کام والے ہوں، چاہے بزرگ ہوں. قرآن حدیث پاک میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین کے تعلق فرمایا کہ علم حاصل کرو گود سے لے کر کے قبر تک. مطلب یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہو چاہے بوڑھا ہو، علم حاصل کرنا منع نہیں ہے. ضروریات دین کو سیکھنا ماں کی گود سے لے کر کے بڑھاپے تک ضروری ہے. اور نہیں سیکھو گے تو گنہگار ہوگے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے علم کو حاصل کیوں نہیں کیا. اتنا علم کہ تمہاری نمازیں صحیح ہو جائیں، تمہارے روزے صحیح ہو جائیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ تم کو سیکھ لو. لیکن آج جو ہماری کوششیں ہیں اور جو ہماری تنزلی کا سبب ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کو بگاڑنا ہے. آج ہم محلے کا جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں کے بچے آوارہ گردی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے ہاتھوں موبائل ہے، فری کا وائی فائی ہے، سکون و اطمینان سے جہاں ڈبی لگی ہوئی ہے وہاں نیچے گول بنا کے بیٹھے ہوئے. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے. وہ ماں باپ جو اپنے بچے کی ترقی کی ضمانت لے رہے ہیں وہی اپنے بچے کے پیروں کو کاٹ رہے ہیں، وہی اپنے بچے کی آنکھوں کو پھوڑ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں نہ ان کا بچہ دنیا میں کوئی ترقی کر پائے گا نہ آخرت میں ترقی کر پائے گا. دنیا میں بھی آپ جواب دہ ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کی تھی. آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے اپنے بچوں پر 3 حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے. اس کے بعد میں جب ہوش میں آ جائے، جب سمجھدار ہو جائے تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر دے. جب جوان ہو جائے اس کی شادی کر دے. یہ ماں باپ کے 3 حق ہیں. ان میں سے اگر کوئی بھی ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سے سوال ہوگا، اور سوال کا جواب نہیں دے پایا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی اولادوں کے چکر میں جہنم میں جائیں گے. یہ وہ باتیں ہیں جو باضابطہ قطعی اور یقینی ہے، انہیں ہونا ہی ہونا. ہر آدمی کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے، یہ ہمیشہ دھیان رکھیے. کوئی بھی آدمی، بچہ چاہے چور ہو، چاہے ڈکیت ہو، چاہے رات رات فلمیں دیکھنے والا ہو، باپ کتنا متقی پرہیزگار ہو، ہر ایک کو اپنا بچہ پیارا لگتا ہے.
لیکن آپ بچے سے پیار کریں، اس کے کاموں سے نہیں۔ آپ نے بھائی سے محبت کریں، بھائی کے برے کارناموں سے نہیں، اس کو بر وقت خبردار کریں، اس کو ڈانٹیں۔ بچہ ابھی آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی بات کو مان رہا ہے، اس کے اندر آپ کی عزت ہے، آپ کا وقار ہے، آپ کا ڈر ہے، آپ کا خوف ہے۔ اگر ابھی آپ نے اس کو ڈیل کر لیا تو جوانی میں بھی تمہارا اچھا ساتھ دے گا، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو پورا پورا ساتھ دے گا۔ اگر ابھی وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، ایک طوطا جب تک پنجرے میں رہتا ہے تو مالک کی وفاداری کرتا ہے، جیسے ہی پنجرے سے باہر ہوا وہ ختم، پھر آپ کا نہیں ہے، واپس آنے والا نہیں وہ۔ وہی حال آج ہماری اولادوں کا ہے۔ میں نے باضابطہ بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا، ان کے آنسو دیکھے، لیکن میں نے کہا تمہارے آنسو مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، جو تم نے بیج بویا ہے وہی تم کاٹ رہے ہو۔ حالانکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اولادوں کے لیے سخت وعیدیں فرمائی ہیں، ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائیں گے، سب کچھ صحیح میں نے کہا۔ لیکن آپ جو آج رو رہے ہو، تمہارا رونا تو صحیح ہے، لیکن آنسو تمہارے مکاری کے۔ اس مکاری کی وجہ یہ ہے جب تمہاری اولاد تمہارے قبضے میں تھی، تم نے اس کو دین نہیں سکھایا، تم نے اس کو نہیں سکھایا کہ ماں کے قدموں کی جنت ہے، تم نے اس کو نہیں سکھایا کہ باپ جنت دروازہ ہے، ان دونوں میں سے کوئی ناراض ہو گیا تو جنت نہیں ملنے والی ہے۔ تمہارا عیش، تمہاری شادمانی، تمہاری خوشیاں، یہ ساری کی ساری چکنا چور ہو جائیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر بارگاہ ہوں گے۔ ہم نے صرف اس کو ایکٹنگ سکھائی، ہم نے صرف اس کو بازارو فالتو باتیں سکھائی، ہم نے صرف اس کو آوارہ گردی کے ساتھ گھمانے کے لیے پیسے دیے، شاندار موبائل دیے، لیکن آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی گاڑی کمائی کیوں خرچ کی تھی، کیسے خرچ کی تھی، کس لیے خرچ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ارحم الراحمین ہم سب کو صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی نوجوان ہماری باتیں سن رہے ہوں گے، لیکن انہیں کڑوی لگ رہی ہوں گی، کچھ تو ایسے ہوں گے جو گالیاں بھی دے رہے ہوں گے، لیکن جہاں ٹھنڈے دماغ سے سوچو، جو آپ حرکتیں کر رہے ہو وہی حرکتیں تمہارے ساتھ اگر کوئی کرے تو کیا کرو گے؟ تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ وہ حرکتیں کی جائیں تو کیا کرو گے؟ یہ آج بھائی بنانے کا عمل بہت طول پڑتا جا رہا ہے۔ ایک نے بھائی بنایا، پھر اس نے آپ کے گھر کے اوپر قبضہ کیا، پھر تمہاری بہن اور بیٹیوں کو لے کے رفو چکر ہو گیا، پھر ہم روتے ہوئے آتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ شریعت اسلامیہ نے نامحرم سے پردے کا حکم فرمایا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، سارے کے سارے انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایک دل بھی دیا ہے، ایک نفس بھی دیا ہے، ایک نیکیوں کی دعوت دے رہا ہے، دوسرا شیطانی کی دعوت دے رہا ہے۔ ہر انسان کے اندر صرف انبیاء معصوم ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمارے سامنے ایک لائحہ عمل کر دیا ہے۔ ہم اس پروٹوکول سے جب باہر نکلتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر جو حملے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اس پروٹوکول سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم نے آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو جو انہوں نے ہمارے تحفظ کے لیے دی تھی، جو انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے فرمائی تھی، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ان سے چھٹے جہاں چھٹا آئی کبھی وقار میں۔ یہی ہوا کہ ہماری عزت کے اوپر حملے ہوئے، ہماری آبرو کے اوپر حملے ہوئے۔ آج ہر ایک کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو چکنا چور کر دیا جائے۔ تمہارے گھر میں جو گھسنے والا گھس رہا ہے وہ تمہارا بھائی نہیں، تمہارا دشمن ہے۔ چند پیسوں کے لالچ میں تم نے اسے بھائی بنایا ہے۔ یہ ہمارے نوجوان بہت کر رہے ہیں کہ دیکھا گھر میں کوئی حسین و جمیل بہن ہے، اس نے آنکھیں چار کی اور ان کے گھر میں کسی فرد کو بھائی بنا لیا، پھر اس بھائی کے ناطے وہ گھر کے اندر داخل ہوا، دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں چوہے کی طرح اس نے بل بنا دیا۔ جب ہماری بہن یا بیٹی بھاگتی ہے پھر ہم
آنسوؤں سے روتے ہیں. یہ مکاری کے آنسو. آپ نے اس کو اپنے گھر کے اندر کیوں داخل کیا تھا؟ وہ کون تمہارا نامحرم تھا جس سے تمہاری شادی تمہاری بہن کی حرام تھی؟ وہ آتا ہے سکون سے ہنستا بولتا ہے ہمارا بھائی ہے. یہ کیسا بھائی ہے تمہاری بہن کو لے کے جا رہا ہے؟ آج میرے پاس رات کئی فون ایسے آئے کہ ایسا آپ کو تعویذ بنا دیجئے. میں نے اس تعویذ سے کیا کرو گے؟ کلاڑی سے پیر آپ نے خود کاٹے، پولیس کیا کرے گی؟ تم کیا کرو گے؟ اسلام کی عزت ہماری ماں بہنیں ہیں، تم نے ان عزتوں کو دوسروں کے حوالے کیا. جب ہم نے اس عزت کو دوسروں کے حوالے کر دیا پھر ہمارا کیا رہ گیا؟ اسلام نے حکم دیا تھا، احادیث مبارکہ میں آج ہی موجود ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں جب باہر ہوتا تو میں پہچان نہیں پاتا تھا کہ میری بہن جا رہی ہے، بیٹی جا رہی ہے، یا دوسروں کی بہن بیٹیاں جا رہی ہیں. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا ہے کہ خبردار غیروں کو اپنی ماں اور بہنوں سے نہ ملاؤ. آج ہم تعارف کراتے ہیں، دیکھو یہ ہماری بہن ہے. آج ہم تعارف کراتے ہیں، یہ دیکھو ہماری بیوی. اور غیروں سے وہ تعارف ہمارا آگے چل بہت بڑا مہنگا پڑتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اپنے دلوں کو مسجدوں سے لگائیں. شام کو لیٹے تو نیک باتوں کو سوچ کر لیٹے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ملک الموت کب آئے اور تمہیں ان کی آواز کے اوپر لبیک کہنا پڑ جائے کہ جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن. جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کا ایک دن. چہچہا لو کھلکھلا لو اے گلو اے بلبلو، پھر ہے رونا گل میں سونا خاک ہونا ایک دن. یہ دنیا میں چاہے تم 2 لاکھ کا موبائل چلاؤ چاہے 10 لاکھ کا موبائل چلاؤ، لیکن قبر میں ہر ایک کو سونا ہے اور اس کے بعد وہاں حساب و کتاب بھی دینا ہے. وہاں ملک الموت اور نکیرین اور عذاب کے فرشتے تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے 10 لاکھ کا موبائل چلایا ہے، تمہاری دنیا کی ضرورتیں تھی چلو تم کو چھوڑ رہے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. وہاں یہی ہونا ہے. اگر نیکیاں ہیں تو ٹھیک، اگر بدیاں ہیں تو پھر آ جاؤ میدان میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ سوئی کے ناکے کے برابر یہاں ڈال دی جائے تو اس کی گرمی سے سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، کوئی جیتا جاگتا انسان نظر نہیں آئے گا. اسی آگ کا منہ ہمیں دیکھنا ہے. جہنم کی آگ ہر ایک کو دکھائی جاتی ہے، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کو دکھانے کے بعد وہ کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بندے اگر تو نے دنیا میں نیکیاں نہ کی ہوتی تو جہنم تھا. ایسے ہی کتنا بڑا بدکار ہو، جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھولی جاتی ہے تاکہ اس کی حسرت، اس کا افسوس اور بڑھ جائے. اس سے کہا جاتا ہے کہ اے بندے اگر تو نے نیکیاں کی ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان مانا ہوتا اور اس پر عمل کیا ہوتا تو یہ جنت تیرے لیے دکھ رہی ہے، جنت تیرے لیے ہوتی. لیکن دکھانے کے بعد اس کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر جہنم کی طرف اس کا رخ کیا جاتا ہے. تو میرے دین ایمانی بھائیو، آج بھی ہمارے لیے سنبھلنے کا موقع ہے. آج ہی ہمارے لیے وقت ہے. ابھی ہم دنیا میں ہیں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ عمل کی کھیتی ہے. جتنا اگر ہم نے عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں اتنا ہی مرتبہ ہمارا بلند ہوگا. بس خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.